بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. لاؤنج میں خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ آئی ایم شیور اچھے ہوں گے, خوش ہوں گے. گزرے ہوئے کل جس گفتگو کا, جس موضوع پر گفتگو کا ہم نے ابتدا کی تھی, آج اس کو مزید آگے لے کے بڑھتے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ آج آپ کمٹمنٹ کے ایسنس کو, اس کی روح کو سمجھ لیں, کیونکہ زبان سے بولا ہوا لفظ, حرف یا لفظ ایک حقیقت بنتا ہے ٹائم اینڈ اسپیس میں. تو جب آپ کمٹمنٹ کریں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کمٹمنٹ آپ پورا کر سکتے ہیں کہ نہیں, ورنہ مس کمٹ نہ کریں. مختلف کمیونٹی میں بھی کمٹمنٹ کی بڑی ویلیوز ہوتی ہے, دی جاتی ہے ویلیوز. بزنس کمیونٹی میں ایک خاص کمیونٹی ہے جن کو میں پرسنلی میں نے بڑا ایکسپیرینس کیا ان کے ساتھ, اور وہ ایک میمن برادری ہماری. کیا آپ جانتے ہیں کہ میمن برادری جو بزنس مین ہوتے ہیں یہ زبان کے اوپر, اپنے کمٹمنٹ کے اوپر کروڑوں کا بزنس کرتے ہیں اور اپنے کمٹمنٹ کو پورا کرتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ ایسے بزنس گھرانوں میں یا بزنس مین کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا, نقصان ہو گیا, انہوں نے پیسے دینے تھے, کمٹمنٹ کی تھی, اپنا گھر بیچ کر, بیوی کا زیور بیچ کر کمٹمنٹ کو پورا کیا. اور ماشاءاللہ اور بھی بہت سارے ایسے بزنس مین ہیں پاکستان میں جو اپنے کمٹمنٹ کو آنر کرتے ہیں. ایک ڈاکٹر کا کمٹمنٹ اپنے پیشنٹ کی جان بچانا, پھر رات کے کسی وقت بھی فون آئے وہ ڈاکٹر اپنی گرم بستر کو چھوڑ کر مریض کو دیکھنے, اس کو دوائی دینے, اس کے درد کو کم کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے. ایک پولیس کا افسر یا ایک پولیس کا سپاہی, اس کا کمٹمنٹ کہ میں نے جی جو لوگ گھروں میں رات کو سو رہے ہیں اپنے, میں نے ان کی حفاظت کرنی ہے, ان کی چیزوں کی حفاظت کرنی ہے, تو وہ حفاظت کے لیے رات کو گشت کرتا ہے. یہ اس کا کمٹمنٹ ہے. کہیں سو جائے تو کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے, ہمارے ملک میں تو کوئی پوچھنے والا نہیں, مگر وہ کمٹمنٹ جو اپنی ذات سے وہ کرتا ہے اس حوالے سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اسے. ایک سپاہی جو کمٹمنٹ کرتا ہے کہ میں اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کروں گا, اور اس کمٹمنٹ کے پیچھے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے, اور اس کمٹمنٹ کے پیچھے وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے بعد میری بیوی کا, میرے بچوں کا, میری ماں کا, میری بہن کا, میرے بھائیوں کا دیکھنے والا کون ہے. سب کو رب کے سہارے, سب کو اللہ کے سہارے چھوڑ کر وہ اپنے کمٹمنٹ کی لاج رکھتا ہے. جو لوگ کمٹمنٹ کرتے ہیں ان میں کچھ ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز ہوتی ہیں. انٹیگریٹی ایک بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے, کردار کے اندر ایک بہت بڑی کوالٹی ہے جس کو انٹیگریٹی کہتے ہیں. ڈیووشن بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے, اور محبت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. جو لوگ کمٹ کرتے ہیں وہ محبت کر سکتے ہیں, کیونکہ بنا محبت کے کمٹمنٹ نہیں ہوتا. چاہے کمٹمنٹ اپنے ویژن کے ساتھ ہو, اپنے گول کے ساتھ ہو, چاہے کمٹمنٹ کسی دوسرے انسان کے ساتھ ہو, چاہے کمٹمنٹ اللہ تعالی کے ساتھ ہو. محبت لازمی ہے, عشق لازمی ہے. تو کمٹمنٹ کا ایک انگریڈینٹ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ عشق ہے, وہ محبت ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم زندگی میں کمٹمنٹ کر کے توڑتے ہیں یا اس کی لاج رکھتے ہیں. اکثر ہم دوسروں کو بلیم کرتے ہیں کہ اس نے مس کمٹ کیا, یا اس نے عہد پورا نہیں کیا, اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا. ایک چیز یاد رکھیے, آپ کی ذات سے باہر جو کچھ بھی ہے اس پہ آپ کو اختیار نہیں ہے. جو اختیار ہے وہ آپ کو اپنی زبان پر ہے, اپنی سوچ پر ہے, اپنے خیالات پر ہے. تو آپ کا کمٹمنٹ از واٹ میٹرز, ناٹ ویدر somebody else is miscommitted or not. اس چیز کو بھول جائیں. آپ نے کیا کرنا ہے, دیٹ از امپورٹنٹ. ہم ایک بریک پہ جائیں گے. آج بریک پہ جانے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم اس کمٹمنٹ کو آگے لے کے چلیں گے, مزید اس کے پہلوؤں کا جائزہ لیں گے. اور آج میں آپ کو وہ سیکریٹ ٹیکنیک دوں گا کمٹمنٹ کی. ہوگی تو وہ ایک جملے میں, مگر خدا را اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, کیونکہ کمٹمنٹ کا تعلق قلب سے ہوتا ہے, دل سے ہوتا ہے. وہ کمٹمنٹ جو ریزن کے ساتھ ہو وہ کبھی کبھی ویک ہو سکتا ہے, مگر وہ کمٹمنٹ جس کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہو, جس میں جذبات ہوں, احساسات ہوں, وہ کمٹمنٹ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے اور بڑے سے بڑے طوفان کو وہ فیس کر سکتا ہے, بڑی سے بڑی مشکل کا وہ سامنا کر سکتا ہے. بریک پہ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, کہیں مت جائیے گا. ویل بی رائٹ بیک.
ویلکم بیک ناظرین. کبھی کبھی سوچتا ہوں انسان ہوں, سوچ آ جاتی ہے کہ یہ جو محنت ہے آپ تک پیغام پہنچانا, یہ کہیں رائے گا نہ آ جائے. مگر پھر اپنا کمٹمنٹ یاد آتا ہے, اور کمٹمنٹ یاد آتے ہی یہ جو خوف ہوتا ہے دل میں سے یا افسوس ہونے لگتا ہے وہ نہیں ہوتا, وہ رک جاتا ہے. کیونکہ کمٹمنٹ میں انسان ریوارڈ ایکسپیکٹ نہیں کرتا. میرا آپ سے کمٹمنٹ ہے, کل ہم نے کمٹمنٹ کے 3 لیولز کی بات کی. میرا آپ سے کمٹمنٹ ہے کہ جب تک اللہ نے مجھے صحت دی, زندگی دی, مجھے اس قابل رکھا کہ میں آپ کے سامنے آ سکوں اور میں آپ کے سامنے آ کر شیئر کر سکوں بہت ساری نالج کو, اور کوشش کر سکوں کہ میں آپ کو بیدار کر سکوں, موٹیویٹ کر سکوں, انسپائر کر سکوں, موو کر سکوں. آپ کا کمٹمنٹ یہ ہونا چاہیے میرے ساتھ کہ آپ جب یہ پروگرام دیکھیں تو میک شور کہ آپ اس پروگرام کو دیکھیں, اس کو سمجھیں, اس میں پازیٹو چیزیں ڈھونڈیں اور اپنی زندگی پر عمل کریں. اور تیسرا کمٹمنٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ ان لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ یہ پروگرام دیکھیں. مائی کمٹمنٹ, یور کمٹمنٹ اینڈ آور کمٹمنٹ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیا خیال ہے عروج؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. السلام علیکم. مائی کمٹمنٹ, یور کمٹمنٹ, آور کمٹمنٹ, ون فار آل اینڈ آل فار ون. ہم سب ایک دوسرے کے لیے ہیں. اگر کہیں ہم لوگ کہیں لیکنگ کریں تو پلیز آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں, ہمیں بتائیں. کبھی آپ کی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے اس میں ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں, معاملت کر سکتے ہیں, تو ہم آپ کے لیے ہمیشہ موجود ہیں جہاں تک ہم سے ہو سکے گا وہاں تک. بیکاز وی بوتھ آر ہیومن ایز ویل. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں جی ڈاکٹر موئز جی فون پہ بات کیوں نہیں کر رہے. اگر دن میں وہ 5 منٹ بھی سب سے فون پہ بات کرنے لگے نا تو بےچارے کے بعد کچھ بھی اور کرنے والا, کوئی اور کام اپنے لیے تو نہیں کر سکتے. انسان اپنی مرضی سے کھاتا ہے, پیتا ہے, ٹائم لیتا ہے, ریلیکس ہوتا ہے, وہ ٹائم ان کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, سو اٹ از ہیومنلی امپاسبل. کیونکہ کبھی کبھی لوگ ہوتا ہے کہ انسان, ہم نے آپ سے کمٹمنٹ تو کر دیا کہ ہم ہیں, لیکن آپ ہم سے عجیب سپر نیچرل چیزیں ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب ہم سے ایسی چیزیں ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. پلیز جو چیز پاسبل ہے اور جو چیز ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے آپ کے لیے. وی آر آلویز دیر. اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں, اپنی بات ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, پلیز ڈو شیئر دوز تھنگز وتھ اس. اٹس بیکاز ابھی ابو نے جو مجھ سے بات کی, جو ابھی ابو نے آپ کو بتایا, ایک بات مجھے ہمیشہ ابو بتاتے بچپن سے کہ اگر تم نے کمٹمنٹ کوئی کر لیا ہے تو ریگارڈلیس کہ وہ شخص تمہیں اس طرح رسپانس دے رہا ہی نہیں دے رہا ہے, یا وہ چیز ٹرن اپ ویسے ہو رہی نہیں ہو رہی تم چاہ رہی تھی, اپنا کمٹمنٹ پورا کر لو, اپنے حصے کی ڈیوٹی پوری کرو, اپنی ریسپانسبلٹی کو تم پورا کرو. باقی دوسرے کا جب پارٹ آتا ہے تو وہ اس کے کمٹمنٹ اس کے رول کی حد تک ہے, اپنا رول تم پورا کرو. اور دوسرے کو بیدار کرنا بھی تمہارے ہاتھ میں, ایک دفعہ اس کو دستک دے دو, سمجھتا ہے ٹھیک ہے, نہیں سمجھتا تو اس کی مرضی. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, کون سا, آپ کہاں سے؟ جی میں نجمت بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی کیسے ہیں سر آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آمنہ بطول نے ایک واؤچر جیتا آپ کے پروگرام جی میں. جی 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 میں ان کا بھائی بات کر رہا ہوں. اچھا اچھا, جی کیا حال ہے آپ؟ ٹھیک ٹھاک. آمنہ نے ورک شاپ بھی کیا تھا نا؟ جی جی ورک شاپ کیا تھا. ٹھیک. اچھا بتائیں, اگر میں آپ سے پوچھے نیا سال اب شروع ہونے والا ہے, ٹھیک ہے, جی جی نئے سال میں آپ نے اپنے آپ سے کیا کمٹمنٹ کی, کوئی نیو ریزولوشن آپ نے سیٹ کیا, اپنی فیملی نے سیٹ کیا ہے کہ اس نئے سال میں اپنی زندگی ہم یہ چینجز لائیں گے یا اپنی زندگی کو ہم بالکل اس طرح چینج کر دیں گے؟ واٹ آر دا ریزولوشنز؟ کمٹمنٹ تو بہت زیادہ اپنے ساتھ کرتے ہیں, دوسروں کے ساتھ بھی کرتے ہیں, لیکن اپنے ساتھ جب میرے خیال سے کمٹمنٹ کی جاتی ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. کیونکہ بعض اوقات جو آپ دوسروں کے ساتھ کمٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایکچولی آپ اپنے ساتھ ہی کمٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایونچوئل بیسس پہ. جی 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 میں یہ ریزالو کروں گا. اچھا میرا یہ ایک ڈیلیما رہا ہے کہ میں کمٹمنٹس میں نا بہت زیادہ ویک واقع ہوا ہوں. فار ایگزامپل میں کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ میں صبح کے ٹائم اٹھوں گا, واک کروں گا, یہ کام جو ہے انجام دوں گا, لیکن وہ میں صحیح طریقے سے کر نہیں پایا وہ اپنی کمٹمنٹس نا. اور میرے نزدیک میں نے یہ نوٹ کیا ڈاکٹر موئز کہ اس میں کوئی آپ کی فزیکل لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں بعض. جی بالکل بالکل ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے. ٹھیک, چلے ویری گڈ, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اور آج کے کالرز کے لیے تھینک یو سو مچ سر آپ کی کال کا. آج کے کالرز کے لیے چھوٹا سا میرا یہ سوال ہے, پلیز اپنی کال پہ اپنے نیو ریزولوشن ہمیں بتائیں, بیکاز ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیو ریزولوشن آپ کس طرح اپنے سال کے اندر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, اس کو کس طرح سالو پورا کر سکتے ہیں. بیکاز انگریڈینٹس کی کچھ بات ہوئی تھی تو انگریڈینٹس ہم ڈاکٹر موئز سے جانیں گے بریانی کا مسالہ کیا ہے. میری 3-4 چیزیں ایک دم سے آگے میں باری باری کر رہا ہوں. پہلے انہوں نے ایک بات کہی, ایک بات یاد رکھی کہ بعض دفعہ آپ کی فزیکل لمیٹیشن ایسی ہوتی ہے
تو اس فزیکل لمیٹیشن میں چیک کرائیں. بعض دفعہ ملٹی وائٹامن کی یا منرلز کی باڈی میں آپ کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ صبح جلدی نہیں اٹھ پاتے یا کام نہیں کر پاتے, تو وہ بھی ایک چیک کرانا بڑا ضروری ہے, کیونکہ بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا. بعض دفعہ آپ کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں تو آپ کمٹمنٹ پورے دل سے کر رہے ہیں مگر آپ کے اعصاب آپ کا ساتھ نہیں دیتے. ایک بات عروج نے بڑی انٹرسٹنگ کہی تھی جو اس کو میں ایلیبوریٹ کروں کہ دیکھیں آج کا یہ پروگرام اس سال کا آخری پروگرام ہے اور یہاں کچھ میں بھی اپنے دل کی باتیں کرنا چاہتا ہوں. عروج نے بات کی کالز کی, بعض لوگ بالکل نہیں سمجھتے اس بات کو. نہیں آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ بھائی میری زندگی میری مرضی, میں کیوں کروں بات آپ سے؟ آئی نیور وانٹ ٹو بی روڈ, اور میں کبھی کسی سے روڈ نہیں ہوتا, مگر صرف ایک چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں. اگر میں آپ سے بات کرتا ہوں فون پہ تو اس کا مطلب ہے جتنے اور لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں اصولاً انصاف کے حوالے سے مجھے ان سے بھی بات کرنی ہوگی. تو اگر میں تمام لوگوں سے بات کروں تو کئی ہزار لوگ روز موجود ہوتے ہیں فون پہ بات کرنے, وچ از ناٹ پاسبل فار می. جو کمٹمنٹ میں نے آپ کو دیا ہے اس کمٹمنٹ کو سمجھے کہ میں جب تک میری جان ہے, زندگی ہے, صحت دی اللہ نے, علم دیا ہے اور توفیق دی ہے, تو میں آپ کی معاونت کروں گا, آپ تک علم پہنچاؤں گا. اب دو طریقے ہوتے ہیں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ پیاسے کو کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے اور کبھی کبھی پانی خود کھیتی پر آتا ہے بارش کی شکل میں. یہ جو ہیلتھ ٹی وی پہ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں یہ اس بارش کی طرح ہے جو آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ تک یہ ٹرانسمیشن پہنچ رہی ہے اور آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اگر آپ صرف ایکشن کریں, عمل کریں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے احمد صاحب. السلام علیکم احمد صاحب. السلام علیکم, کیا حال ہے جی؟ وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ سر؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. جی جی بالکل اللہ کا شکر, آپ کی دعائیں. جی جی میں اچھا سر مجھے بات بتائیں احمد صاحب, میں آپ سے پوچھوں آپ کا نیو ایئر ریزولوشن کیا ہے؟ اس سال آپ نے کیا کمٹمنٹ اپنے آپ سے کیے ہیں کہ یہ نیا کیونکہ یہ تو اب سال کا اینڈ ہی ہے نا, تو اب جب نیا 1 جنوری آئے گا تو 1 جنوری سے میں ایسے کیا کام کروں گا؟ فار ایگزامپل ویٹ لوز کروں گا, یا میں غصہ نہیں کروں گا, یا میں اوبیڈینٹ ہو جاؤں گا, یا میں اپنے بچوں کا بہت خیال رکھوں گا, یا میں اپنے بھائی بہنوں کا بہت خیال رکھوں گا. ایسا کیا کمٹمنٹ آپ نے اپنے آپ سے کیا؟ جی میں نے 2 کمٹمنٹس کی ہیں. اچھا, ایک تو یہ کہ میری بیٹی ہے 4 months کی, اس کی پرورش میں میں ساری جی جان لگا دوں گا کہ اس کو اکارڈنگ ٹو جو بھی چائلڈہڈ میں اس کو جتنا بھی میں اچھا اس کا, کیونکہ اس کا سب کانشیس اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر 7 سال تک اس کا سب کانشیس جو ہے پروگرام ہوگا. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی ایسی پروگرامنگ ابھی سے شروع کروں, کیونکہ میں ڈاکٹر صاحب کا بہت پرانا کلیگ ہوں, مطلب ممبر ہوں ٹیمس کا. میں نے کورسز کیے ہیں, ہپنوسس کیا ہوا ہے, سب کچھ کیا ہوا ہے. تو بہت سی سجیشن ہے ڈاکٹر صاحب کی آلریڈی, تو میں اپنی بیٹی کے اوپر وہ ساری اپلائی کروں گا نمبر 1. اور نمبر 2 میری اپنی پرسنالٹی کے اندر ایک کرخ نفس بہت ہے, بہت میں کرخ بات کرتا ہوں اپنی اسپیشلی مسز وغیرہ سے, تو اکثر شکایت رہتی ہے, وہ انشاءاللہ وہ دور کروں گا. ایسا انشاءاللہ اللہ آپ کو توفیق دے گا اپنا کمٹمنٹ پورا کر سکیں. اور اگر کوئی آپ کو لگتا ہے آپ کا کمٹمنٹ پورا کرنے میں کوئی پرابلم آ رہی ہے, شو اینڈ تک دیکھیں, ساری پرابلم ختم ہو جائے گی. تھینک یو سو مچ فار یور کال. وہ بات جو ہے عروج کی چونکہ کال آ گئی تھی, عروج بھی مجبور ہے, اس کو کال لینی پڑتی ہے, اس لیے وہ بات میری بیچ میں رک گئی. تو یہ جو ٹرانسمیشن ہے یہ اس بارش کی طرح ہے جو کھیتوں پہ جاتی ہے, مگر اگر آپ پیاسے ہیں تو پھر آپ کو میرے پاس آنا ہوگا, یہ بڑا ضروری ہے. یہ بات بتانا چاہ رہا تھا. تو آگے ہم پھر کچھ اور بات کریں. لیکن ایک بات مجھے نہیں کالر نہیں, مجھے ایک بات ان کو بتانی ہے کہ آپ نہیں کو اتنا کیوں برا سمجھتے ہیں. ہاں ہمارا کمٹمنٹ سے پہلے ایک ٹاپک تھا نو, آئی کانٹ سے نو. اور جو لوگ بھی جنہوں نے بھی کال کی انہوں نے ایک بات بڑی کلیئرلی کی, کیونکہ میں چاہتی ہوں ہم نے جو بھی ٹاپک سے بات کیا تھوڑا سم اپ بھی کریں چیزوں کا نا. بالکل صحیح بات. تو جن لوگوں نے کال کی وہ کہتے ہیں اس ڈر سے نہیں کہہ پاتے, جو ان کا ڈر ہے نہیں, تو خیر اور بھی بہت سارے ریزن, کیونکہ جو مین ڈر ہے کہ اگلا بندہ برا مان جائے گا, میرے والد برا مان جائیں گے, والدہ برا مان جائیں گے, ہسبینڈ برا مان جائے گا. یہ ڈر کیا ریلیشن شپ میں ہونا ضروری ہے؟ ریلیشن شپ تو نام ہے انڈرسٹینڈنگ کا, کہ ایک شخص کا نہیں بولنا آپ اگر نہیں سمجھ پاتے تو یہ لیکنگ ہے اس ریلیشن شپ میں. اگر ڈاکٹر موئز آپ سے اگین وہی والی بات لے کہ میں کنیکٹ کر رہی ہوں کمٹمنٹ کے ساتھ, اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ایک ہی بات ریپیٹ اس لیے کریں کہ آپ کو ایک بات سمجھا سکیں ہم, کہ ڈاکٹر موئز فون پہ بات نہیں کرتے اور فوراً سے منع کر دیتے نہیں. آپ کیا کہتے ہیں, آپ اپنی کیا سٹوری بناتے ہیں, یا بڑے روڈ ہیں, ویسے تو اتنے روڈ نہیں ہوتے اسکرین پہ, بڑے روڈ ہیں. وہ روڈ نہیں ہوتے, وہ آپ سے کوئی مس کمٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے, ہاں بول کے صرف کہ اس وقت ٹال دو, مس کمٹمنٹ کر دیتے بعد میں دیکھیں گے. کیا آپ اس بات کا فیصلہ کریں اپنے ریلیشن شپ میں, صرف ڈاکٹر موئز کی بات نہیں کریں, اپنے ریلیشن شپ کے اندر کیا آپ اس چیز کو برداشت کر لیں گے کہ آپ کی وائف, آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی, آپ کی بہن, آپ کا بھائی آپ سے مس کمٹمنٹ کرے, یا آپ اس بات کو برداشت کریں گے وہ نہیں بول کے وہ کام ہی نہ